السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے چند دن پہلے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ عمل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کن کن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہم نے ان باتوں کو پیش نظر رکھا یا ان باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن اگر ہم نے ان باتوں کو جو اکابرین اور تجربات سے ثابت ہیں ان کو نظر انداز کر کے عمل کی شروعات کی یا کوئی عمل کیا تو ناکامی بھی ممکن ہے، اور اللہ نہ کرے عامل رجت میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ انہی چند باتوں میں ہم نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ عمل کی شروعات ہمیشہ ثابت مہینے میں کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا ہم نے اس بات کو تفصیلاً بیان کرتے ہوئے کہ ہم جلد ہی اس موضوع پر باقاعدہ ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ مہینے کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور مہینے کی عمل کی شروعات کس مہینے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال دوستو، اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے صرف عاملین ہی کو نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو اسلامی مہینے ازبر یاد ہونے چاہیے۔ آج ہم کسی بچے سے کہتے ہیں ذرا بیٹا مہینوں کے نام بتانا، تو اس کے ذہن میں فوراً انگلش مہینے آ جاتے ہیں، انگریزی مہینے آ جاتے ہیں، ایک دم وہ بلا تعمل، بغیر رکے، بالکل تسلسل کے ساتھ بول اٹھتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ یہ تو انگریزی مہینے ہیں۔ دوستو، اسلامی جو قوانین ہیں ان کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہوتا ہے، کہ وہ طلاق لے لو، چاہے وہ عدت کا مسئلہ آ جائے، اسلام کے نقطۂ نظر سے ایک مسلمان کو اسلامی مہینوں کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اور ترجیح کب دے گا؟ جب ان مہینوں کے نام یاد ہوں گے۔ حالانکہ احادیث میں ہر مہینے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں فضیلت تو چلو دور کی بات ہو گئی، اکثر مسلمانوں کو نام تک یاد نہیں ہے اسلامی مہینوں کے۔ تو دوستو، کیونکہ ہماری ویڈیو صرف عاملین ہی نہیں دیکھتے بلکہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں جو عاملین بھی نہیں ہیں، تو میں سب سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خود بھی یاد کرنے چاہیے اسلامی مہینوں کے نام، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانے چاہیے۔ جس طرح ہمارا کوئی بچہ جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ فوراً سنا دیتا ہے بغیر اٹھ کے، انگریزی مہینوں کی جو نام ہے پورا سنا دیتا ہے، اسی طرح اس کو اسلامی مہینے بھی ایسے ہی یاد ہونے چاہیے کہ محرم پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ صفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں اسلام کے۔ اور اسلامی سال کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ اس تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ ہم وہ تفصیل بھی ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ہجری سال کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کے زمانے سے ہوا ہے، یا اللہ کے رسول جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد سے ہوا ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن وہ ایک عملیات سے ہٹ کے موضوع ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ایک باقاعدہ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہر مہینے کی فضیلت بھی ہوگی، اور تمام مہینوں کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے ہم اس چیز کی طرف روشنی ڈالیں گے کہ ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا، اور کیوں ہوا، اور کب ہوا۔ اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ہم نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ جو
عمل کی شروعات کرنی چاہیے وہ ثابت مہینے میں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ثابت مہینہ کسے کہتے ہیں، اس بات کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی تمہید سن لیجئے۔ اکابرین نے مہینوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اکابرین سے مراد جو ہمارے روحانی عملیات سے وابستہ اکابرین ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، میں جس موضوع کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دوستو کتنی ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن تجربات کے قبیل پر کسوٹی پر وہ پورے اترتے ہیں، اور تجربات اگر اسلامی قوانین کی سے نہ ٹکرا رہے ہوں تو اسلام ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ بے شمار واقعات ہیں، یہ ان واقعات کو ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہاں اتنا ضرور یاد رکھیں کہ تجربات کی اسلام مخالفت نہیں کرتا بشرطے کہ وہ اسلامی شرعی قوانین سے ٹکرا نہ رہے ہوں۔ بہرحال ہمارے روحانی عملیات کے جو اکابرین ہیں انہوں نے مہینوں کو 12 مہینوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ 4 مہینے منقلب ہیں، 4 مہینے ذو جسدین ہیں، اور 4 مہینے ثابت ہیں۔ سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام، پہلے ہم سب کو بیان کرتے چلیں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ عمل کب شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے اسلام کا؟ محرم الحرام، یہ منقلب مہینہ ہے۔ دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ صفر، یہ ثابت مہینہ ہے۔ تیسرا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول، یہ ذو جسدین ہے۔ بہت آسان ہے، اسی طرح ترتیب بنتی چلی جائے گی۔ پہلا مہینہ منقلب محرم کا، دوسرا مہینہ صفر کا ہے وہ ثابت ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے وہ ذو جسدین ہے، پھر وہی ترتیب شروع ہو جائے گی۔ ربیع الثانی آ جائے گا وہ منقلب ہے، جمادی الاول آ جائے گا وہ ثابت ہے، جمادی الثانی آ جائے گا ذو جسدین ہے، رجب آ جائے گا منقلب ہے، شعبان آ جائے گا ثابت ہے، رمضان آ جائے گا ذو جسدین ہے، شوال آ جائے گا منقلب ہے، ذی قعدہ آ جائے گا ثابت ہے، ذی الحجہ آ جائے گا ذو جسدین ہے۔ تو ترتیب بہت آسان ہے۔ آغاز کہاں سے ہوگا؟ منقلب مہینے سے۔ اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور محرم الحرام کیا ہے؟ وہ منقلب مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد ثابت مہینہ آ جائے گا، پھر ذو جسدین آ جائے گا، پھر دوبارہ وہی ترتیب شروع ہو جائے گی، منقلب ثابت ذو جسدین، منقلب ثابت ذو جسدین، منقلب ثابت ذو جسدین۔ تو اس طرح یاد کرنا بھی آسان ہے، بس آپ یہ ترتیب یاد کر لیں، منقلب ثابت ذو جسدین۔ آپ نے اسلامی مہینے یاد کر لیے، اب ترتیب یہ والی اگر آپ کو یاد ہے، منقلب ثابت ذو جسدین، تو آپ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے سوال کیا ربیع الثانی کون سا مہینہ ہے، یعنی منقلب ہے، ثابت ہے یا ذو جسدین ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے ترتیب ایک دم بنائیں گے، یہ چوتھا مہینہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، اسلامی ترتیب کے اعتبار سے چوتھا مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، تو منقلب ثابت ذو جسدین منقلب، تو پتہ چلا ربیع الثانی منقلب مہینہ ہے۔ دوستو یہ تو ہو گئی اسلامی مہینوں کی تقسیم جو ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، اور ہمارے اکابرین سے دوسری بات یہ ثابت ہے کہ عمل کی شروعات ثابت مہینے میں کرنی چاہیے۔ ذو جسدین میں بھی کر سکتے ہیں، منقلب میں تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے عمل کی شروعات۔ مثلا یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ کیا ہے؟ منقلب مہینہ ہے، تو محرم الحرام میں عمل کی شروعات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ربیع الثانی میں عمل کی شروعات بالکل نہیں کرنی چاہیے، رجب میں عمل کی شروعات بالکل نہیں کرنی چاہیے، شوال میں عمل کی شروعات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اب ذو جسدین ہیں، ذو جسدین میں دیکھیں جسد کسے کہتے ہیں؟ جسم کو، یعنی 2 جسم والا، جسم کو کہتے ہیں نا جسد، جسدن جسدانے، ذو جسدین۔ حالت جری میں تثنیہ کا اعراب ہے، بہرحال یہ تو ایک الگ نحوی بات ہو گئی۔
تو ذو جسدین جو دو جسم والا، یعنی دو پہلو، مراد دو جسم دو پہلو، تو اس کے دونوں پہلو ممکن ہیں، یعنی اگر ہم ذو جسدین میں کسی عمل کی شروعات کریں گے تو اس میں کامیابی بھی مل سکتی ہے اور ناکامی بھی مل سکتی ہے، یعنی منقلب میں تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، عمل پلٹ سکتا ہے، اور عمل میں ناکامی تو تقریباً یقینی ہوتی ہے منقلب میں۔ ذو جسدین میں کر سکتے ہیں عمل کی شروعات، لیکن اس میں کامیابی ہم ذو جسدین نام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، گہرائی میں جائے، دونوں ممکن ہیں، یعنی آپ دونوں پہلو کو لے کر چلیں، کامیابی بھی مل سکتی ہے اور ناکامی بھی ہاتھ آ سکتی ہے۔ لیکن ثابت مہینہ، ثابت کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے جو رک جائے، ٹھہر جائے، ٹھہرا ہوا، انشاءاللہ اس میں کامیابی یقینی ہے اگر آپ اس مہینے میں شروعات کے ساتھ ساتھ، یعنی ثابت مہینے میں عمل کے شروعات کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ دوستو، بعض حضرات اعتراضات کرتے ہیں کہ ساتوں کا کچھ نہیں ہوتی، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی خاص دن نہیں ہوتا، کوئی منحوس دن نہیں ہوتا، کوئی وقت خراب نہیں ہوتا، کوئی وقت برا نہیں ہوتا، کوئی وقت اچھا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے دوست۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ قوم عاد کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ ہم نے ایسے منحوس دن میں ان پر ہوا بھیجی تھی۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر وقت ایک سا نہیں ہوتا دوستو۔ بے شک آپ جس وقت بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دل جمی کے ساتھ مانگ لیں گے تو وقت جو بھی ہوگا انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی، شرف قبولیت کی مہر آپ کی دعا پہ لگ جائے گی۔ لیکن دوستو پھر بھی احادیث کی روشنی سے اگر دیکھا جائے اور اسی طرح اکابرین سے جو منقول ہیں، تجربات سے جو منقول ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو دوستو دعا کی قبولیت کے بھی خاص اوقات ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر آپ ان اوقات میں دعا کو مانگیں تو انشاءاللہ قبولیت کے امکانات بنسبت اس دعا کے جو ان اوقات کے علاوہ مانگی گئی ہے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا دوران سفر جو دعا کی جاتی ہے وہ اس کی قبولیت کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ حالت سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے اس کے قبول ہونے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ حج سے آنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں اس کے قبول ہونے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہونے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ بوقت تہجد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے قبول ہونے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ مغرب کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے قبول ہونے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے قبول ہونے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے قبول ہونے کے امکانات بہت ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاص اوقات ہوتے ہیں، اسی طرح عمل میں کامیابی کے بھی خاص اوقات ہوتے ہیں۔ بے شک ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ تجربات سے بھی ثابت نہیں ہے تو آپ غلط ہیں، نادانی کر رہے ہیں۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں ویڈیو کے آغاز میں کہ تجربات کی اسلام مخالفت نہیں کرتا بشرطے کہ وہ اسلامی قوانین سے ٹکرا نہ رہے ہوں۔ آپ کوئی بھی دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ دور رسول میں ان کا کوئی آغاز ہوا تھا، لیکن ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ بھلا کون سا مفتی ہے جو ان کو ناجائز قرار دیتا ہے ان کے استعمال کو؟ مثلا آپ کوکر دیکھ لیجئے، کیا کوکر میں کھانا کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کھایا جاتا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں انجیکشن لگائے جاتے تھے؟ نہیں نا۔ لیکن کون مفتی ہے جو کوکر کے استعمال کو یا انجیکشن کے استعمال کو ناجائز قرار دیتا ہے؟ کون مفتی ہے جو آپریشن کو ناجائز قرار دیتا ہے؟ تجربات سے ثابت ہے جب انجیکشن لگاتے ہیں تو مرض ٹیبلیٹ کی بنسبت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوکر میں آج کل وقت کی قلت رہتی ہے،
لوگوں کو جلد بازی لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، کوکر میں کھانے کے ایک عادی ہو چکے ہیں، کھانا کوکر میں بنایا جاتا ہے۔ تو دوستو ہر چیز کو اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہے، اور اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے یا ایسا کام کرنا ناجائز ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے، عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ علم نجوم ہے، دیکھیے علم نجوم کا ایک حصہ جس میں آپ یقین کے ساتھ یہ کہیں کہ یہ ہو کر رہے گا مستقبل میں، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ علم نجوم کو مطلقاً حرام قرار دیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ علم نجوم کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آپ نے شاید قرآن کو غور سے نہیں پڑھا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، ان منزلوں کا، لیکن ان منزلوں کے وہ منزلیں ہیں کیا؟ جب تک آپ علم نجوم کے کچھ حصے سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ کو ان منزلوں کے نام بھی نہیں یاد ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا چاند ایک منزل میں کتنے وقت ٹھہرتا ہے۔ قرآن کریم میں بحیثیت نبی، بحیثیت رسول جس کا ذکر ہوا ہے، سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کی سلطنت کا خاتمے کے بارے میں جس نے پیشن گوئی کی تھی وہ ایک نجومی تھا۔ فرعون نے سارے طریقے، سارے ہٹ کنڈے اختیار کر لیے، سب لڑکوں کو ذبح کر دیا۔ یقتلون ابناکم ویستحیون نساءکم یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم۔ قرآن میں جگہ جگہ الفاظ بدل بدل کر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے سارے لڑکوں کو ذبح کر دیا تھا، سارے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، وہ سارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن جس کی وجہ سے وہ قتل کر رہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہی اس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ کہنے کا منشا کیا ہے کہ اس نجومی کی پیشن گوئی پوری ہو کر رہی، فرعون نے ساری تدبیر اختیار کر لی، لیکن اس پیشن گوئی، اس نجومی کی پیشن گوئی کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے، دیکھیے کسی بھی چیز کو ہم یہ کہیں کہ اس کا تو شریعت میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ دوستو قرآن و حدیث میں بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں عمل میں بھی لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ناجائز ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو ایک فارمولہ بتا دیا، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے، ہمیں کوئی دنیا کا کوئی بھی کام کریں ہم یہ دیکھیں وہ اسلامی قوانین سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے۔ اگر وہ اسلامی قوانین سے ٹکرا رہا ہے، اس عمل کے کرنے سے اسلامی قوانین پر چوٹ پڑ رہی ہے، ضرب کاری ہو رہی ہے، تو دوستو ایسا کام حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ بہرحال دوستو ہر چیز کے کچھ خاص اوقات بھی ہیں۔ میری ویڈیوز دیکھ کے بہت سارے مفتی حضرات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمل کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، یہ تو بیکار کی بات ہے۔ دوستو الناس آداؤ لما جہلوا، آج کل یہی ہو رہا ہے، جو ہم جانتے نہیں ہیں نا اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس پہ عدم جواز کا فتویٰ دے کر سائیڈ میں ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں دیکھیں زبان کھولتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بات کہی تھی، وہ مجھے یاد آ گئی کہ مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو، دو چیز کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں۔ دیکھیے گارنٹی کون دے رہا ہے؟ دونوں جہاں میں جس کا سب سے بڑا مقام ہے اللہ کے بعد، صرف دو چیز کی گارنٹی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا، جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ اور وہ کیا تھیں دو چیزیں؟ شرمگاہ اور زبان۔ دوستو زبان آج پوری دنیا میں دوستو انہی دو جز انسان کے جو جسم کے جو دو حصے ہیں، انہی دو حصوں سے پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے، شرمگاہ کی وجہ سے اور ہے نا زبان کی وجہ سے۔ بہرحال دوستو ہمیں زبان کو کھولتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، ایک دم ہذا حلال و ہذا حرام، یہ ہذا جائز ہذا غیر جائز نہیں کہنا چاہیے۔
امام مالک جن کو پوری دنیا فالو کرتی ہے وہ اکثر سوالات کے جواب میں لا ادری کہتے تھے، میں نہیں جانتا، دیکھ کے بتا دوں گا۔ بہرحال دوستو اصل موضوع کس سے تھوڑا ہم ہٹ گئے، لیکن یہ وضاحت بھی ضروری تھی کیونکہ ہماری ویڈیو کو ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، عام لوگ بھی دیکھتے ہیں، علماء کرام بھی دیکھتے ہیں، مفتیان اعظام بھی دیکھتے ہیں اور عاملین حضرات بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہماری ویڈیو کا اصل موضوع بہرحال عاملین کے لیے ہی ہے۔ تو عمل کی شروعات جو کرنی چاہیے ثابت مہینے میں کرنی چاہیے، اور ثابت مہینے 4 ہیں۔ نمبر 1 صفر، نمبر 2 جمادی الاول، نمبر 3 شعبان اور نمبر 4 ذی قعدہ۔ ان 4 مہینوں کے علاوہ عمل کی شروعات نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کسی عمل کی شروعات ذو جسدین میں کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، ایک تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن منقلب مہینے میں تو کسی حال میں بھی عمل کی شروعات نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں دوستو اتنی وضاحت کے بعد آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی دوستو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، یہ کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں، آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارا ڈسکرپشن وغیرہ میں نمبر بھی رہتا ہے، ڈسپلے پہ بھی نمبر رہتا ہے، آپ ہم سے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے متعلق۔ انشاءاللہ فی الحال اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ حزب البحر سے متعلق ہوگی، کیونکہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، ثابت مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے میں اکثر اکابرین نے ہمارے حزب البحر کی زکوٰۃ نکالی ہے، اور حزب البحر کا جو عامل ہوتا ہے دوستو وہ بڑا پائک عامل ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو یہ اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش رہے گی، وعدہ نہیں ہے، اگلی ویڈیو حزب البحر سے متعلق ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔